बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भारत की मज़म्मत की इस बात पे कि भारत में मकबूजा गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत लीडर यासीन मलिक, उनको सज़ा सुनाई गई, उनकी कन्विक्शन हुई। यासीन मलिक वो शख्स है जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे आज़ादी कश्मीर के मकसद के लिए वक्फ की। इस शख्स ने बेपनाह सोबतें उठाईं। वो एक टावरिंग पर्सनैलिटी, एक ऐसा हुर्रियत का निशान, एक ऐसी हुर्रियत की जीती जागती मिसाल जो शायद ही कहीं और मिले। उसने अपना ओढ़ना बिछोना कश्मीर की आज़ादी और अपने लोगों की हुर्रियत के लिए वक्फ की, यहाँ तक कि उनकी वाइफ मिशाल मलिक वो पाकिस्तान में हैं। एक बच्ची, उनकी बेटी माँ के साथ यहाँ पे है। जालिम भारतीयों ने उनको वीज़ा न दिया। नतीजा ये कि साल साल से यासीन मलिक अपनी फैमिली की जुदाई भी बर्दाश्त कर रहे हैं और साथ साथ भारतीय अफवाज के मज़ालिम भी। 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने एक तरफा कदम उठाए, जिसमें कि आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म किया गया और उसके बाद पूरा कश्मीर सरापा एहतजाज बन गया, तो भारत ने कश्मीरियों के ऊपर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए। दरमियान में फिर आपने देखा कोविड की वबा आ गई, उससे लोग मरे, अद्वियात नहीं मिल रही थी, लोग हॉस्पिटल्स को नहीं जा सकते थे क्योंकि हर वक्त कर्फ्यू रहता था। और हुर्रियत के लीडर्स को 6000 के करीब हुर्रियत के लीडर और उनके वर्कर जो थे उनको भारतीय जेलों में डाल दिया। उसमें अशरफ सहराई, उससे पहले अली गिलानी साहब, अली गिलानी का इंतकाल हुआ, उनकी लाश छुपाते फिर रहे थे, उनको दफन करने के लिए मसला बना हुआ था। और फिर अशरफ सहराई तो कैप्टिविटी में मारे गए, वो शहीद हुए कैप्टिविटी में, उनका बेटा जेल में। आसिया अंद्राबी। भारत क्या समझता है? इतने जुल्म, इतनी ज़्यादतियाँ, उसके बावजूद भारत इनके अज़्म को पस्त नहीं कर सका। उनके हौसले उसी तरह बुलंद हैं, वो जेलें काटते हैं, लेकिन फिर भी इस मनहूस दुश्मन का मुकाबला करने के लिए वो तैयार हैं। तारीख़ से सबक सीखना चाहिए। बहुत बात होती है कि भारत के साथ अमन का ताल्लुक़, तिजारत यहाँ पे कैसे हो सकती है जब हमारे कश्मीरी भाई जो पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर इस कदर मज़ालिम होंगे, तो आप तो उस मुल्क के लीडर्स का मुंह देखना भी नहीं चाहेंगे। यासीन मलिक के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत सारे और भी लीडर्स के साथ वहाँ पे हुआ, कश्मीरी लीडर्स के साथ। लेकिन तारीख़ का सबक यही था कि हुर्रियत की जो जंग लड़ी जा रही है वो ख़त्म नहीं हुई। हर दफ़ा जब एक जनरेशन के लोगों को भारत मार देता है, ख़त्म कर देता है या सज़ाएं दे देता है, तो ये आज़ादी का अलम लेके अगली जनरेशन उठ खड़ी होती है। कुछ साल पहले आपने देखा कि बुरहान वानी को शहीद किया गया, तो उसके बाद इसी तहरीक को और जला मिली और आपने देखा कि उसके बाद आज़ादी की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। आज हो सकता है कि यासीन मलिक को भी सज़ा दे दी जाए, लेकिन उसके बाद तहरीक फिर ज़ोर पकड़ेगी। मोतरफ़ हैं कश्मीरी सारे यासीन मलिक की कुर्बानियों के। वो जानते हैं कि इस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान की सिर्फ़ और सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए, उनको भारत के जुल्म से बचाने के लिए। आज
پورا بھارت ہندوتوا کی لپیٹ میں ہے، 22 کروڑ کے قریب مسلمان وہاں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج وہاں کی پولیس، وہاں کے تحقیقاتی ادارے وہ مکمل طور پہ ہندو کا ساتھ دے رہے ہیں، اور آج کے ہندوستان میں کوئی بھی عدالت انصاف کی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتی، وہ آپ کے مذہب کی بنیاد پہ فیصلے کرتی ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ کا کوئی جھگڑا یا آپ کا مقدمہ جو ہے اس میں دوسرا فریق ہندو ہے، تو آپ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی انصاف ملے گا وہاں پہ۔ یہ ملک اور اس کا نظام اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن قانون قدرت موجود ہے۔ جو نظام قدرت ہے وہ انصاف کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ وقتی طور پہ بے انصافیاں کچھ طبقے کو فائدہ دیتی ہیں، اور مودی آج اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس بے انصافیوں کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ آج کی جنریشن میں بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے، ان کو قربانی دینی پڑے اپنی جان کی۔ لیکن یہ میں لکھی ہوئی تحریر دیوار پہ پڑھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی بھی چل نہیں سکتی، ظلم اور بے انصافی کا نظام چل نہیں سکتا، یہ بھارت تباہ ہوگا، اور صرف اس وجہ سے ہوگا کہ بھارت کی سرزمین سے انصاف اٹھ چکا ہے۔ ایک وقت تھا کہ مغلوں کا دور تھا، عدل جہانگیری مشہور تھا دنیا میں، کوئی بھی شخص آ کے کوئی اجنبی اس کے دربار میں آ کے اپنی فریاد سنا سکتا تھا، بادشاہ سننے کے لیے تیار ہوتے تھے، انصاف دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے بھارت میں انصاف ہی سب سے پہلی کیجویلٹی ہے، انصاف نہیں مل رہا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ وزیر اعظم نے اس پہ احتجاج کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم مختلف فورم سے اٹھائیں گے۔ بالکل، سب سے پہلے تو یونائٹڈ نیشن میں ہمارے جو نمائندے مستقل مندوب ہیں وہاں پہ، ان کو ایک چٹھی سب P5 اور باقی بھی سیکورٹی کونسل کے جتنے ممبرس ہیں ان کو لکھنی چاہیے، یہ وہاں پہ معاملہ اٹھانا چاہیے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز، اور اس کے ساتھ پھر آپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہیے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت کیا شواہد لے کے آتا ہے جو الزامات ہیں ان کی سپورٹ میں۔ آپ الزام لگاتے ہیں دہشت گردی کا، یاسین ملک نے تو دہشت گردی کی نہیں کبھی، اس نے وائلنس نہیں کی، اس کی حریت کی جنگ ایک نمونہ ہے پرامن جد و جہد کا، ایک لینڈ مارک ہے، ایک مائل سٹون ہے پیسفل جد و جہد کا۔ آپ کیسے اس کو ٹیررسٹ کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا یہ کیس ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک عام سا احتجاج کر کے تو آپ بات کو ختم کر دیا جائے، نہیں، اس کا آخری حد تک جانا چاہیے۔ ایک بے گناہ کی جان بچانی ہے، ایک حریت رہنما کی جان بچانی ہے، اور بالکل اس کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جانا پڑے تو بالکل جانا چاہیے۔ میں حکومت سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ فوری طور پہ تمام جو قانونی ماہرین ہیں ان سے مشاورت لیں، ٹاپ کے قانونی ماہرین سے، ان کا ایک پینل بنائیں اور اس سارے کیس کی اسٹڈی کی جائے، جو بھی معلومات اویلیبل ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ کیس آگے لڑا جائے، یونائٹڈ نیشن میں بھی، ہیومن رائٹس کی مختلف آرگنائزیشنز میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں۔ یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آج اگر دنیا میں کوئی نمائندگی کرتا ہے یا کر سکتا ہے کشمیری بہن بھائیوں کی تو وہ صرف پاکستان ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری بڑے آسان طریقے سے نبھانی ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس معاملے کو بڑا سیریسلی لیں، اس کے اوپر ایک مکمل حکمت عملی بنے، اور فورن آفس کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایک پلان پوری بنا کے انٹرنیشنل فورمز میں بھی اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور مختلف ممالک میں، خاص طور پہ P5 کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور یہ مسئلہ سیکورٹی کونسل میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ اگر بھارت کے پاس کوئی شواہد ہیں جو دنیا ساری جانتی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ بھارت سامنے لائے تاکہ اس کا جھوٹا منہ دنیا کو دکھایا جا سکے۔
میں توقع کرتا ہوں کہ آج حکومت پاکستان اس معاملے کو ایک چھوٹا یا آرڈنری یا عام معاملہ سمجھ کے ڈیل نہیں کرے گی، بلکہ یہ ایک میجر ایشو ہے جس کو حکومت پاکستان نے نپٹانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔